اللہ جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء سرکار دو عالم فخر آدم و بنی آدم حضور خاتم النبیین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام کے بعد ماہ صفر المظفر کی آج 7 تاریخ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اکثر و بیشتر اولیاء کرام کے آراس منائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں اسی مناسبت سے انشاءاللہ آج کی گفتگو ہوگی کہ عرس کیا ہے اور ان اولیاء کرام کے ساتھ ہم محبت کیوں کرتے ہیں، ولی کی پہچان کیا ہے اور اس سے ملتا کیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست۔ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی جمع آتی ہے اولیاء، اور انہیں کہا جاتا ہے ولی اللہ، اللہ کے دوست۔ اور دوستی کا کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے۔ جب آپ بھی کسی سے دوستی لگائیں گے نا تو ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ سے نہیں لگاتے، بلکہ آپ اپنی دوستی کا معیار ڈھونڈتے ہیں کہ اس معیار پہ کون اترتا ہے۔ جو اس معیار پہ اترتا ہے آپ پھر اس سے دوستی لگاتے ہیں، اور جب دوستی لگا لیتے ہیں پھر آپ یہ اعلان کر دیتے ہیں جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا پیارا وہ میرا پیارا، جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن۔ اللہ رب العالمین میں ایسے ہی اپنے پیارے بندوں سے پیار فرماتا ہے، اور یہ رب چاہتا ہے کہ بندے اس کے پیارے بن جائیں، اور جب اس کے پیارے بن جاتے ہیں تو پھر رب العالمین ان کی حفاظت بھی خاص فرماتا ہے، پھر ان کی شانیں بھی خود بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ولی کی شان قرآن میں بیان فرمائی، جو آیات مبارکہ میں نے خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ یونس کی یہ مشہور و معروف آیات مبارکہ ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، الا یہ خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، متنبہ کرنے کے لیے۔ الا ان اولیاء اللہ، سنو اللہ کے ولیوں پہ کوئی خوف نہیں، لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی غم ہے۔ اور آگے پھر اللہ نے ان کی خود پہچان بھی بیان فرما دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی وہ جو ایمان لائے، ایماندار اللہ کے ولی ہیں۔ اور دوسری خوبی رب نے بیان فرمائی وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب انعام کیا ہے؟ فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ دنیا میں بھی خوشخبری، آخرت میں بھی خوشخبری۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یہ بڑی کامیابی ہے، جو اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کا پیارا بن جائے، اس کے لیے یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب جب تک یہ ولی اس دنیا میں رہتا ہے تو مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتا ہے، اپنی زندگی رب کائنات کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بسر کرتا ہے، اور جب یہ دنیا سے جاتا ہے، جانا تو سب نے ہے، لیکن جس طرح اللہ کے ولی کی دنیا کی زندگی بے مثال ہوتی ہے، ان کا مرنا بھی بے مثال ہوتا ہے، ان کی قبر کی زندگی بھی بے مثال ہوتی ہے۔ جب یہ قبر میں جاتے ہیں تو قبر میں جب ہر انسان جاتا ہے تو اس سے سوال ہوتا ہے من ربک،
مادینوں کا، ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہا کرتا تھا۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ان تینوں سوالوں کا جواب درست دے دیتا ہے، وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر رب کائنات کے بھیجے ہوئے فرشتے جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نوم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اب یہ لفظ آیا عروس، اسی سے لفظ بنا ہے عرس، عروس یہ جمع ہے، اور عرس اس کا حاصل مصدر ہے۔ عرس کا معنی ہوتا ہے خوشی۔ چونکہ اللہ کا ولی اپنے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، دنیا کی زندگی اس کا امتحان، اس کی دنیا کی یہ زندگی اس کے لیے کوئی بڑا امتحان نہیں ہوتی، اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ حالت ایمان میں اس دنیا سے چلا جائے۔ جب وہ حالت ایمان سے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ اسے انعام ملتا ہے، نوم کا نومت العروس، مشکات شریف کی یہ حدیث مبارکہ، ایسے سو جائے جیسے دلہن سوتی ہے۔ اس کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے، جنتی بچھونے اس کے لیے بچھا دیے جاتے ہیں، اب اس کو چونکہ اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے، جنتی نعمتیں اس کے لیے پیش کر دی جاتی ہیں، اس کے لیے یہ چونکہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، اسی دن کی مناسبت سے ہم لوگ اسے ایصال ثواب کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اس کی قبر پہ خاص طور پہ جاتے ہیں، تو اس دن کو یوم عرس کہا جاتا ہے اس مناسبت کی وجہ سے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ ثابت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث مبارکہ ہے، جو کہ مصنف عبد الرزاق میں بھی موجود ہے، اور تفسیر در منصور میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پہ ہر سال کے بعد تشریف لایا کرتے تھے، اور پھر سرکار فرمایا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والوں تمہیں سلام ہو، فنعم ما صبرتم فنعم عقبی الدار، کتنا اچھا تم نے صبر کیا اور کتنا ہی صبر کا اعلیٰ انجام اللہ نے انعام تمہیں عطا فرمایا۔ چنانچہ تفسیر در منصور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اس سنت کو اپناتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں سے خاص طور پر خلفائے اربع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں خلفاء اپنے خلافت کے دوران شہدائے احد کی قبروں پہ آتے تھے اور انہیں سلام پیش کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا قبروں پہ جانا ہمارے آقا کی سنت مبارکہ، انہیں سلام پیش کرنا آقا کی سنت مبارکہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، فرمایا میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارتوں سے منع کیا کرتا تھا، اب تم ان کی قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنہ تزاہد الدنیا، یہ تمہیں دنیا سے بے رغبت کر کے آخرت کی طرف تمہاری رغبت کرتی ہیں، تمہیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ ایک دن تم نے یہ دنیا چھوڑ کر اسی قبرستان میں جانا ہے۔ اور اللہ کے ولی کی قبر میں جب خاص طور پر بندہ مومن جاتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی عبادت کی اور تڑپ پیدا ہوتی ہے، ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ بھی تو اللہ کے بندے تھے، جب بھی ان کی قبر پہ آتے ہیں
قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، درود و سلام ہو رہا ہوتا ہے، واعظ و نصیحت ہو رہی ہوتی ہے، لوگ لنگر بانٹ رہے ہوتے ہیں، لہذا ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ اب اللہ چاہتا ہی یہ ہے کہ میرا بندہ یہ نیکی کے کام کرے، اور اللہ کے ان ولیوں کے درباروں پہ جا کر ہمیں یہ نیکیاں میسر ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارے پاک و ہند میں خاص طور پر جو اولیاء اللہ جس دن وفات پائی انہوں نے، اس دن میں ان کے آراس منائے جاتے ہیں، کیونکہ ماہ صفر المظفر میں بہت سے اولیاء اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جو پاک و ہند میں مشہور ہیں، اور اسی ماہ صفر المظفر میں انہوں نے اس دنیا سے انتقال کیا، ان کے آراس منائے جاتے ہیں۔ اس لیے اس ماہ صفر المظفر کو ہم آراس کا مہینہ کہتے ہیں، اور ہم ان کا ذکر اس لیے بھی کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عند ذکر عباد الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا الانسان و عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے، اپنے محسن کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا وہ رب کا بھی نہ شکرا ہے۔ اب لوگوں کا شکر ادا کرنا ہم پہ لازم ہے، جس کے ذریعے سے جو نعمت ملے اس کا شکر ادا کرو، کسی کے ذریعے سے دولت ملے اس کا شکر ادا کرو، اور جس کے ذریعے سے ایمان کی دولت ملے، اس بات پہ ہم سب کا اتفاق ہے، ایسے کوئی منکر نہیں ہے کہ پاک و ہند میں یہ اسلام جو ہمارے آباء و اجداد تک پھیلا ہے یہ صرف ان ولیوں کے صدقے پھیلا ہے۔ یہاں انبیاء کرام علیہ السلام نہیں تشریف لائی، اگر لائے بھی تو پہلے زمانے میں بہت کم ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کا پیغام کسی نے پہنچایا ہے تو ان اللہ کے ولیوں نے پہنچایا ہے، اور بندہ مومن کے لیے اللہ کا سب سے بڑا انعام ایمان ہے، اسلام ہے۔ کیوں جی؟ بندہ مومن کے لیے اللہ کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ ایمان ہے، اسلام ہے، اور یہ ہمیں ان ولیوں کے صدقے ملا۔ اس لیے ان کا ذکر خیر کرنا ہم پہ فرض بھی ہے، ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنے محسنوں کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور یہ وہ محسنین ہیں جنہوں نے ہر دور میں اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ہلاکو خان، جس کے ظلم و جبر سے کون واقف نہیں، اس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسلمانوں کے کتب خانے تباہ کر دیے، مسلمانوں کے علماء کو اس نے ختم کر دیا۔ اس کے آگے اگر کوئی بند باندھنے والا تھا تو یہی اولیاء اللہ تھے، یہ صوفیاء کرام تھے۔ خراسان کے ایک بزرگ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہلاکو خان کے بیٹے تبودار خان کے پاس گئے، اللہ کے محبوب کا اور اللہ کا پیغام لے کر کے، اور جا کر اسے اسلام کی دعوت دی۔ وہ غیر مسلم تھا، اس نے جب آپ کو دیکھا تو اس نے مذاق اڑایا، اس نے کہا تمہاری داڑھی اچھی ہے کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے۔ اب ایک عام بندے کو یہ بات کہی جائے وہ تو آگ بگولا ہو جائے، تو غصے میں آ جائے، لیکن اللہ کے نیک بندے والکاظمین الغیظ وہ غصہ پی جاتے ہیں، وہ معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے غصے پہ قابو کیا، اور اس تبودار نے جو یہ آپ سے سوال کیا تھا تمہاری داڑھی اچھی ہے کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے، آپ نے بڑے حوصلے کے ساتھ اس کی بات سنی، اور پھر فرمایا کہ اگر میں اپنے مالک کے
فرمانبرداری میں کامیاب ہو جاؤں، پھر میرا مالک اعلیٰ ہے، اس کا غلام بھی اعلیٰ ہے، پھر تو میری داڑھی ہوئی اچھی۔ اور اگر میں اپنے مالک کو راضی نہ کر سکوں تو پھر تیرے کتے کی تم ہی اچھی ہے، کم از کم تجھے راضی تو کر لیتی ہے۔ آپ کا حوصلہ دیکھ کر، آپ کا یہ جواب سن کر تبودار خان، ہلاکو خان کا بیٹا، بڑا حیران ہوا اور آپ کو عزت دی، اپنے گھر میں، اپنے محل میں لے گیا اور پھر آپ نے اسے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ وہ اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہو گیا اور اس نے اپنے جتنے گورنر تھے، معاونین تھے، مشیر تھے، سب کو اکٹھا کیا اور اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ آپ وہ جو بزرگ جو پیغام لے کر گئے تھے، اللہ والے جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر آتے ہیں وہ اس کا پھر پیچھا کرتے ہیں۔ لا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے، وہ کسی خوف دلانے والے کے خوف سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے پھر پتہ کیا کہ تو نے ایک وعدہ کیا تھا مجھ سے، بتا کیا بنا؟ اس نے کہا جی باقی تو سارے مان گئے ہیں، میرا ایک گورنر نہیں مان رہا۔ اس نے کہا میں ڈائریکٹ ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کر لے۔ جب ان سے ملاقات ہوئی، گورنر نے کہا میں شہسوار رہا ہوں، پہلوان رہا ہوں، میں باقی دلائل وغیرہ نہیں سمجھتا، میرے ساتھ اگر آپ کا کوئی مرید یا آپ پہلوانی لڑ رہے ہیں، کشتی کر لیں، اگر مجھے گرا لیا تو میں اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لوں گا۔ اب کہاں اللہ والے، کہاں مسجد میں بیٹھنا، کالا کالا رسول اللہ کا درس دینا، اور کہاں پہلوانی، جو کبھی کھاڑے میں گیا ہی نہیں، اسے کیا پتا پہلوانی کیا ہوتی ہے۔ لیکن یہ اللہ والے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اللہ کے نام پہ نکل پڑتے ہیں اور پھر اللہ انہیں کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ نے اپنے مرید کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ فلاں پہلوان کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے، اکھاڑا لگ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اعلان ہو گیا، اور جب اس اللہ کے ولی کو دیکھا، اس عالم دین اور صوفی کو دیکھا تو لوگ کہنے لگے یہ اس پہلوان سے مقابلہ کرے گا، اس کے اندر تو اتنی جان و طاقت نہیں ہے، وہ اتنا کڑجل پہلوان ہے۔ میں نے کہا میدان تو لگاؤ۔ جب میدان لگا تو آپ نے آتے ہی اسے اتنا زور سے مکہ مارا کہ وہ زمین پہ گر پڑا، اور جو ہی وہ زمین پہ گر پڑا تو جتنے لوگ اکٹھے تھے اللہ کے اس ولی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کیونکہ شرط یہ رکھی تھی کہ اللہ کے نیک بندے جس طرف نگاہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی نگاہوں سے بیڑے پار کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کہ اللہ کا نیک بندہ نگاہ کر دے تو اللہ رب العالمین ان کی نگاہوں سے دنیا کے بیڑے پار کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ نیک لوگ شروع سے یہ وہ لوگ تھے جن کی تربیت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، پھر تبع تابعین، زمانے میں ان کے نام بدلتے رہے، کام ایک ہی رہا۔ انہیں علماء ربانیین کہا جاتا ہے، اور علماء کے ذمہ رب کائنات نے مختلف کام لگائے۔ ہر زمانے میں جہاں جہاں جس جس چیز کی ضرورت آئی انہوں نے آگے بڑھ کر اس ضرورت کو پورا کیا، مخلوق خدا کی راہبری رہنمائی کی۔ اسی لیے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ یہ علماء کے پھر آگے شعبے ہیں کہ جب وہ لوگوں کی عقیدے کی درستگی کرتے ہیں، عقائد کے اوپر کتابیں لکھتے ہیں، تو انہیں علماء متکلمین کہا جاتا ہے، علماء اصولیین کہا جاتا ہے۔ اور جب لوگوں کے اعمال و افعال کو درست کرتے ہیں، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کب دینی ہے،
چرنے والے جانوروں کی زکوٰۃ کتنی ہوگی، گھر میں رہنے والے جانوروں کی زکوٰۃ کتنی ہوگی، اونٹوں میں کتنی زکوٰۃ آئے گی، بکریوں میں کتنی زکوٰۃ آئے گی، بھیڑوں میں کتنی زکوٰۃ آئے گی، گائیوں میں کتنی زکوٰۃ آئے گی، یہ کون بتاتا ہے؟ علماء۔ اور نماز پڑھنی ہے تو کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، یہ کون بتاتا ہے؟ علماء۔ حج آپ نے کرنا ہے تو احرام کہاں سے باندھنا ہے، میقات کہاں سے شروع ہوگا، آپ نے طواف کیسے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، یہ کون بتاتا ہے؟ علماء۔ ان کو شریعت کی اصطلاح میں فقہا کہا جاتا ہے، پہلے کو متکلمین، ان کو فقہا۔ کام ان کا بھی یہی ہے لوگوں کا عقیدہ ٹھیک کریں، کام ان کا بھی یہ ہے لوگوں کے عمل ٹھیک کریں۔ اور علماء کی ہی ایک جماعت ہے جنہیں صوفیاء کہا جاتا ہے، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کے باطنی جو بیماریاں ہیں، باطنی امراض ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، بغض ہے، بد عقیدگی ہے، ان سے لوگوں کو بچائیں، انہیں صوفیاء کہا جاتا ہے۔ اور علماء متکلمین کے امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور علماء فقہا کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور علماء صوفیاء کے امام اپنے اپنے زمانے میں ہر ولی اپنے وقت کی میں وہ کمال کرتا رہا، لیکن خاص طور پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان لوگوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، لیکن طریقہ کار ان کا مختلف تھا۔ وہ لوگوں کی دلوں پہ نگاہ ڈالتے تھے اور دلوں کو پاک صاف کر دیتے تھے، اور اس کی بنیاد وہ حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلی حدیث بخاری شریف کی، مشکاۃ شریف کی پہلی حدیث، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم صحابہ سارے حاضر تھے، ایک شخص آیا، سفید اس کے کپڑے تھے، کالے سیاہ اس کی داڑھی تھی، سفر کے اثرات اس کے اوپر نہیں تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے ایسے بیٹھا جس طرح ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا، ہاتھ باندھ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، اور بتا رہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اس ادب سے حاضر ہونا ہے۔ اور اس نے سوال کرنے شروع کیے۔ اس کا پہلا سوال تھا مال ایمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ایمان کا تعلق انسان کے نظریے کے ساتھ ہے، نظریہ ٹھیک ہوگا، عقیدہ ٹھیک ہوگا تو پھر باقی اعمال کی بنیاد اس کے اوپر رکھی جائے گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی تعریف کی، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے تو اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کی ساری کتابوں پہ ایمان لائے، اللہ کے سارے رسولوں پہ ایمان لائے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ ایمان لائے۔ اسی کا خلاصہ ہے جسے ہم ایمان مفصل کی صورت میں پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آئے لوگ پوچھتے ہیں یہ کدھر سے آگے جی؟ یہ اسی حدیث سے نکالی ہے۔ حضور نے ایمان کی تعریف بتا دی، ایمان کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پہ ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پہ ایمان لاؤ، اور اس بات پہ ایمان لاؤ کہ تم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ جو کچھ اس زندگی میں کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، اس پہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان ہر عمل کی بنیاد ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو جبرائیل امین نے دوسرا سوال کیا، مال اسلام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اسلام یہ ہے، اسلام کا معنی ہوتا ہے اللہ کے آگے جھک جانا،
اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری کرنا، تو فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ یہ اسلام کی سرکار نے نشاندہی فرمائی۔ اب اسلام کا تعلق ظاہری اعمال کے ساتھ ہے۔ بندہ نماز پڑھے گا، کپڑے پاک ہوں گے، جسم پاک ہوگا، قبلہ رخ اس کا، قبلے کی طرف اس کا رخ ہوگا، مسجد میں جائے گا اور نماز کے جو شرائط ہیں وہ پوری کرے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دل کا صاف ہونا بھی ضروری ہے، جس طرح صوفیاء توجہ دلاتے ہیں، اور وہ صوفیاء جبرائیل امین کے اس سوال کے اوپر ہی سرکار کے اس فرمان کی ہی تشریح کرتے ہیں۔ جبرائیل امین نے جو تیسرا سوال کیا تھا، مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا ہے، نیکی کس چیز کا نام ہے، نیکی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا نیکی یہ ہے تو اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے، گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تبھی ہوگا، بندے کا دل صاف ہوگا، بندے کا آئینہ صاف ہوگا۔ اور فرمایا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اے بندے تو اگر اس کمال تک نہیں پہنچ سکتا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، یہ تو تصور پکا کر لے تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بندے کے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے گا میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کسی کی غیبت نہیں کرے گا، وہ کسی کی چگلی نہیں کرے گا، وہ کسی کی بدخواہی نہیں سوچے گا، وہ ہر ایک کے بارے خیر خواہی کرے گا، اس کے پاس جو آئے گا وہ بانٹتا چلا جائے گا، اور پھر رب اسے یہ انعام عطا کرے گا، وہ دنیا سے چلا بھی جائے گا، لنگر لگے رہیں گے۔ جس طرح دادا حضور چلے جائیں، وہ دنیا سے چلے گئے، لنگر بٹ رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں یہ سارے کام کیے، اور یہی وہ بنیادی چیز تھی جسے ہمارے بزرگان دین نے ہمارے بچوں کے نصاب میں رکھا ہوا تھا۔ ہمارے دینی مدارس 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں، ان میں سے چھٹا کلمہ ہے، اس کا نام ہے چھٹا کلمہ رد کفر، کفر کو رد کرنا، اسلام کو قبول کرنا۔ اور اس میں ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلھا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اے اللہ میں کفر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، والشرک، اے اللہ میں شرک سے بچنا چاہتا ہوں، من الکفر والشرک والکذب، اے اللہ میں جھوٹ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، والغیبۃ، اب غیبت کا تعلق انسان کے دل کی بیماریوں کے ساتھ ہے۔ بظاہر بڑا تقوی دار ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن جہاں بیٹھتا ہے غیبت کرتا ہے، گویا اس کا دل بیمار ہے، اس کا روح بیمار ہے۔ من الکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ، چغل خوری، والفواحش، بے حیائی، والبہتان، کسی کو بھی الزام لگا دینا، والمعاصی کلھا، اے اللہ ہر گناہ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں کسی گناہ میں آنا نہیں چاہتا، گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ یہ صوفیاء کرام کے بتائے ہوئے وہ نصاب تعلیم ہے جو ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، لیکن افسوس کہ آج نہ اس کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے، نہ اسے سیکھا جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کسی کو آتے ہوں، اکثر کو آتے ہی نہیں، بھول ہی جاتے۔ اس کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ یہ صرف پڑھنے کی حد تک ہے، نہیں، ان باتوں سے بچے۔ من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلھا، یہ ساری خرابیاں ہیں جن کی طرف اولیاء اللہ نشاندہی کرتے ہیں، صوفیاء اسی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، وہ تربیت کرتے ہیں انسان کی، اور جب انسان ان کی اس تربیت گاہ سے گزرتا ہے، جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ ادا کرتا ہے، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچتا ہے، تو پھر رب کا یہ ولی بن جاتا ہے۔
اور جب رب کا ولی بن جاتا ہے تو پھر اسے انعام کیا ملتا ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کے حدیث مبارکہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یتقرب الی عبدی بالنوافل فکنت سمعہ الذی یسمع بها وبصرہ یبطش بها ورجلہ التی یمشی بها، فرمایا میرا بندہ نوافل ادا کر کے، نوافل فرضوں کی تو بات ہی کیا، اللہ رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ایک نصاب عطا کیا ہے زندگی کا۔ ہماری زندگی بے مقصد نہیں ہے، زندگی گزارنے کے اصول عطا کیے ہیں، ان اصولوں میں سے کچھ کام کرنے ہیں، کچھ چھوڑنے ہیں۔ جو کام کرنے ہیں جسے ہم کہتے ہیں جی جائز ہے، پھر اس جائز ہونے کی آگے درجے ہیں۔ جائز ہے تو فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، سنت متواترہ ہے، مستحب ہے، مباح ہے، اولا ہے، غیر اولا ہے، یہ سارے کام کرنے کے ہیں، اور ان میں سے جس کا کرنا ضروری ہے جو قرآن سے ثابت ہے اسے فرض کہا جاتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنی کیا ہے؟ شاباش، اب آخری لمحات میں پہنچ کے اور جاگے بھی، نماز پڑھنی کیا ہے؟ فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنی کیا ہے؟ فرض ہے۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ حج ادا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ پھر ان کے اپنے آگے پھر ان کے اندر کیا کیا چیزیں فرض ہیں، یہ ان کا اپنا درجہ۔ ان میں سے کوئی بندہ ایک کا بھی انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس طرح واجبات کی ادائیگی، مثلا نماز وتر کی ادائیگی ہے وہ واجب ہے۔ جو بندہ ان فرائض کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے، واجبات کو چھوڑتا ہے گناہ گار ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر سنت ہیں، اور ان کے بعد پھر درجہ آتا ہے نوافل کا۔ تو اللہ کا ولی، بات چلی تھی نوافل سے، اللہ کا ولی فرضوں کی بھی ادائیگی کرتا ہے، وہ واجبات کی بھی ادائیگی کرتا ہے، وہ سنتوں کا بھی پابند ہوتا ہے، اور سنتوں کیا وہ نوافل بھی نہیں چھوڑتا۔ اور جب وہ نوافل ادا کرتا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں دیکھنا میرا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں سننا میرا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پکڑنا میرا ہوتا ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں چلنا میرا ہوتا ہے، طاقت میں عطا کر دیتا ہوں۔ اور پھر حدیث کے آخری الفاظ ہیں، فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، میرا ولی مجھ سے جو سوال کرتا ہے میں ضرور بضرور اسے عطا بھی کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر کسی چیز کی پناہ مانگتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ بھی عطا کر دیتا ہوں۔ یہ اس کی شان ہے جو رب کا ولی بنے، جو فرائض کی ادائیگی کرے، جو سنتوں کی ادائیگی کرے، واجبات کی ادائیگی کرے۔ لہذا آخری بات یہ بھی سن لیں، جو بندہ فرائض ادا نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، وہ ولی نہیں بن سکتا۔ لہذا ہر بال لٹکانے والے کو، ہر کڑے پہننے والے کو پیر نہ بنا لیا کرو، اس سے ہمارا مسلک بدنام ہوتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو داتا گنج بخش جیسے اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں، اور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد کے امام تھے، مسجد کے خطیب تھے۔ جہاں آپ کی آج مسجد ہے وہاں آپ نے مسجد بنائی تھی، اور دین کی ترویج کرنے والے تھے، دین کی اشاعت کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔